الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص رحمت سے دعاؤں کو قبول کرنے کا اعلان فرما دیا ہے، اپنے فیض خاص کا چشمہ جاری فرما دیا ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ایک مقررہ وقت میں کرتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سامان ہمارے لیے مہیا فرما دیتا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا سامان کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ایسے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آنے کے بعد بھی ہم اس سے فیض نہ پا سکیں۔ کیا دنیا میں رمضان کے مہینے میں زانی، ڈاکو، چور، فاسق، فاجر اپنے کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اور یقیناً کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک کا شیطان جکڑ دیا جائے تو پھر وہ یہ شیطانی کام کیوں کریں؟ یہ نصیحت ہے مومنوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اس لیے کہ تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کہنے سے اپنے آپ کو جائز کام سے بھی روک رہے ہو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ عام حالات میں جو شیطان کو کھلی چھٹی ہے، جیسا کہ اس نے مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے انسان پر حملہ کرے اور اسے ورغلا کر اپنے پیچھے چلائے، اسے آج میں نے ان لوگوں کے لیے جکڑ کر باندھ دیا ہے، یا رمضان کے مہینے میں اسے باندھ دیا ہے، اور ان لوگوں کو
مکمل اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیا ہے، جو میری خاطر روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو کم کر رہے ہیں، اپنی روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ مادی خوراک کو کم کر کے روحانی خوراک میں اضافہ کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، اور یہی رمضان کی روح ہے، روزے کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، شیطان کو مکمل طور پر جکڑ دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہو جاتا ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! بس ہمیں اس سے فیض پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جنت کے دروازے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھولے ہیں، ان میں ہر دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کے نیچے آنے والے بن جائیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے بھوکا پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم نے صبح سحری کھا لی اور شام کو افطاری کھا لی، اور رات اور دن میں جو نیکیاں کرنے کی تم سے توقع کی جاتی تھی وہ نہ کیں، تو یہ بھوکا پیاسا رہنا، سارا دن کچھ کھانا پینا نہ کرنا، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے گا، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس بھوکا پیاسے رہنے سے کوئی غرض ہے۔ یہ پیغام ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے ذریعے سے ملا۔ بس ہمیں اس روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے، جو رمضان کا مقصد ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ رمضان کی فرضیت اور احکامات اور روزوں کی اہمیت کے بارے میں بیان کی جانے والی آیات کے بیچ میں آنے والی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے طریق یا کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو عباد الرحمن ہیں، عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں، شیطان کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اس طرح فرمایا کہ جب میرے بندے اے رسول تجھ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے، ایک عاشق کی طرح بے چین ہو کر سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہر کوشش کرنے کا بے چینی سے اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو گھبراؤ نہیں، تمہارے قریب ہی ہوں میں۔ بس پہلی بات یہ شرط تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی لگا دی۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کا بندہ بننے کا حق ادا کرنے والا بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں، اس کے شیطان کو جکڑ دیتا ہوں۔ جب بھی شیطان حملہ آور ہو میں مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ صرف سال کا ایک مہینہ نہیں جو رمضان کا مہینہ ہے، بلکہ ہمیشہ شیطان کے حملے سے بچاؤں گا ایسے شخص کو، بشرطے کہ میری بندگی کا حق ادا کرو، میرے حکموں کو مستقل مانو۔ صرف رمضان کے مہینے میں ہی
نیکیاں نہ بجا لاؤ، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حق ادا کرو، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرو، اپنے ایمان کو پختہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تمام صفات پر کامل یقین اور ایمان رکھو، پھر دیکھو کس طرح قبولیت دعا کے نظارے بھی تم دیکھتے ہو، اور اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالنے والے ہی حقیقی رشد اور ہدایت پانے والے ہیں۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس رمضان کو اپنی قبولیت دعا کا ہمیشہ ذریعہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے حقیقی عبد بننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں، اپنے ایمان کو کامل کرنے والے ہوں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے اور دعا کی قبولیت اور طریقے دعا کے راستے دکھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بقا و زاری سے اس دروازے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولا کریم اس کو پاکیزگی و طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بے جا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ قبولیت دعا کے لیے کیسی حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیا لوازمات ہیں جو قبولیت دعا کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کا عبد بننے کے لیے ضروری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہی معنی اس دعا اہدنا الصراط المستقیم کے ہیں۔ فرمایا پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اعمال میں نظر کرے، اپنے اعتقاد پہ اپنے اعمال پہ نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرائے میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر ذرا غور کریں، اس مقام پر ذرا غور کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کیا؟ اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کر لی، اسے عمل کی ضرورت کوئی نہیں، سامانوں کی ضرورت کوئی نہیں، کوشش کی ضرورت کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ دعا تو خود ایک سبب ہے، چھپا ہوا سبب ہے، وجہ بنتی ہے دوسرے سبب کو، اسباب کو پیدا کرنے کی۔ بس قبولیت دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا عبد بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک تو اس کا فضل مانگے، اور فضل یہ ہے کہ بقا و زاری کر کے اس کے بندوں میں شامل ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، یہ دعا کرے کہ مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لے، ان بندوں میں جو اعتقاد اور اعمال کے لحاظ سے
اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں۔ وہ دعا کرنے سے پہلے اپنے عمل کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اور ان بندوں میں شامل ہو جن کے ایمان غیر متزلزل ہیں، وہ پکے اور مضبوط ہیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت ہے کہ وہ مٹی کے ذرے کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ انتہائی بگڑے ہوئوں کو بھی اپنے عباد میں شامل کر لے، ان کو اپنے راستے دکھائے، اور پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف چلنے والے راستوں پر ہی چلنے والے بن جائیں۔ اس مضمون کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میرے راستے پر چلنے کے لیے جہاد کرنے والوں کو میں اپنا راستہ دکھاتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ بس یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر اس جہاد کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ایک جہاد کرنا چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے عباد میں شامل ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے اللہ تعالیٰ قریب ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر کامل ایمان اور یقین ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حقیقی ہدایت یافتہ ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا شیطان ہمیشہ کے لیے جکڑا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ظاہر ہے، اس کے لیے پہلے ہمیں جہاد کی ضرورت ہے، اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ہماری رہنمائی فرمائی، مختلف زاویوں سے رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بھی ضرور اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں۔ بس واضح فرما دیا کہ لاپرواہی اور سستی دکھانے والے کے لیے ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو اپنی تمام تر طاقتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک جہاد کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، خطوں میں مجھے لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت دعا کی ہے لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بس جو یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ غلط نہیں۔ جس کو انسان اپنی طرف سے بہت دعا کا معیار سمجھ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں ابھی
کمی ہو اور ابھی اسے مزید جہاد کی ضرورت ہو، پھر اپنے طریقے دعا کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنی تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے بضرور اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں۔ بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر لیا ہے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ میری بات پر لبیک کہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، تمام زور اس بات پر لگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر لبیک کہنا ہے، پورے اخلاص و وفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو نہیں سنا۔ بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی پہلے اپنی حالتوں کو بدل کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے، جہاد کرنا ضروری ہے۔ بندے نے جہاد کی انتہا کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اس کی ذرا سی کوشش کو ہی وہ اس کا جہاد سمجھ کر نواز دیتا ہے۔ اس کی رحمانیت جب ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر بندے کا جہاد بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں 2 قدم چل کے آتا ہوں، اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ چل کر آ رہا ہوتا ہے میری طرف، تیز چل کے آ رہا ہوتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ بس خدا تعالیٰ تو ہم پر اتنا مہربان ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اخلاص و وفا شرط ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں تو دعویٰ کریں کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے اور حقوق العباد بھی ادا کریں گے، اور رمضان میں یہ کرتے بھی رہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کو اور اس کے احکامات کو بھول جائیں۔ دنیا داری ہم پر غالب ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ پر یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور میں نے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو بہت پکارا ہے لیکن میری دعائیں تو نہیں سنی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ انسان نے اپنا عہد وفا نبھانے کے پہلے بھی وعدے کیے اور توڑ دیے، اور اب یہ صرف رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ سلوک کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسے لوگوں کی بھی بعض دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہر وقت جھکے رہنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ تو بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو اسے ہر وقت اپنے پیار کی آغوش میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے تو اپنے بندے کے اپنی طرف آنے اور خالص ہو کر
اس کی باتیں ماننے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی ایک ماں کو اپنے گمشدہ بچے کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، یا جس طرح ایک مسافر کو ریگستان میں اپنے سامان سے لدے ہوئے اونٹ کے گم جانے کے بعد اس کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ بس یہ مثالیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح خوشی ہوتی ہے۔ بس یہ ہم ہی ہیں جو خدا تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنی۔ بس ہمیں اس لحاظ سے اپنے جائزے لینے چاہیے، یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس رمضان کو خدا تعالیٰ کو پانے کا ذریعہ بنائیں گے، اس کے حکموں پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جیسے بھی حالات ہم پر گزریں، جتنا لمبا عرصہ بھی ہمیں جہاد کرنا پڑے اللہ تعالیٰ کے پیار اور قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ جہاد کرتے چلے جائیں گے، اپنے ایمانوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے۔ اگر ایسی حالت ہم اپنے برتاری کرنے والے بن جائیں تو قبولیت دعا کے معجزات بھی ہم دیکھنے والے ہوں گے۔ اور یہ باتیں نہیں بلکہ یہ مقام لوگ حاصل کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اب بھی۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کو نازل ہوئے 1300 برس گزر گیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ برطبق مضمون اس آیت کے ہر یک جو اس عرصے میں مجاہدہ کرتا رہا ہے وہ وعدہ لنہدینہم سے حصہ مقسومہ لیتا رہا ہے، اور اب بھی لیتا ہے اور آئندہ بھی لے گا۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیض سے حصہ لینے والے بنیں، اور کبھی اپنا جہاد جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا جہاد ہے، جو قرآن کریم کے 700 یا زیادہ حکموں پر چلنے کا جہاد ہے، جو ایمان کو کامل کرنے کا جہاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو حاصل کرنے کا جہاد ہے، کبھی کم نہ سے ہونے دیں۔ ہمارا ہر قدم ترقی کی طرف بڑھنے والا قدم ہو، اور یہ رمضان ہمارے اس جہاد کا سنگ میل ہو۔ اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام اس مضمون کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے کچھ اور اقتباسات یا حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ ایسا مضمون ہے کہ جس کو بار بار سن کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ہماری زندگیوں کا حقیقت میں حصہ بن جائے تو ایک انقلاب ہم دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لیے ایک ضروری نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ ان دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ یعنی جو لوگ اس فعل کو بجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری کوشش کی، تو اس فعل کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے، اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فعل اس کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے۔ بس اس کو ایک اور زاویہ سے آپ نے پیش فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمارے راہ کو حاصل کرنے کے لیے
تم جہاد کر کے ہمارا فیض پاتے ہو تو یاد رکھو، اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اس کے منفی پہلو بھی ہیں کہ میری راہ پر نہیں چلو گے تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دعاؤں کا قبول ہونا تو ایک طرف رہا، اس کے نتیجے میں اللہ کے راستے پہ نہ چلنے کے نتیجے میں تم شیطان کی گود میں گر جاؤ گے، اور شیطان کی گود میں گرا ہوا انسان پھر اپنی دنیا اور عاقبت دونوں خراب کرنے والا بن جاتا ہے۔ بس اس ارشاد میں جہاں خوشخبری ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ انذار بھی دے دیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر کئی قسم کی حالتیں وارد ہوتی رہتی ہیں، آخر خدا تعالیٰ سعید روحوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی اور نیکی کی قوت بطور محبت عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں وہ سب باتیں مکروہ ہو جاتی ہیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں مکروہ ہوتی ہیں، اور وہ سب راہیں پیاری ہو جاتی ہیں جو خدا تعالیٰ کو پیاری ہوتی ہیں۔ تب اس کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جس کے بعد ضعف نہیں، اور ایک ایسا جوش عطا ہوتا ہے جس کے بعد کسل نہیں، اور ایسی تقویٰ دی جاتی ہے کہ جس کے بعد معصیت نہیں، اور رب کریم ایسا راضی ہو جاتا ہے جس کے بعد خطا نہیں، مگر یہ نعمت دیر کے بعد عطا ہوتی ہے۔ اول انسان اپنی کمزوریوں سے بہت سی ٹھوکریں کھاتا اور اسفل کی طرف گر جاتا ہے، مگر آخر اس کو صادق پا کر طاقت بالا کھینچ لیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی عربی میں آپ فرماتے ہیں کہ نثبتہم علی التقوی والایمان ونہدینہم سبل المحبت والعرفان وسنیسرہم لفعل الخیرات وترک العصیان، یعنی ہم ان کو تقوی اور ایمان پر ثابت قدم کر دیں گے اور ضرور انہیں محبت اور معرفت کے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور انہیں نیک اعمال بجا لانے اور معصیت کو ترک کرنے کی توفیق دیتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، حضرت مسیح علیہ والسلام نے والذین جاہدوا فینا کے حوالے سے ہمیں مختلف پیرائے میں نصائح فرمائی اور علم و عرفان کے دروازے کھولنے۔ اس حوالے سے میں جو بیان ہوا ہے، انسانی فطرت کا نقشہ کھینچ کر تفصیل بیان فرمائی کہ انسان ایک حالت پر مستقل قائم نہیں رہ سکتا، اتار چڑھاؤ انسان کی طبیعت میں آتا رہتا ہے، لیکن جو سعید فطرت ہے وہ اپنی کمزوری کی حالت سے بھی سبق حاصل کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور اپنی کمزوری پر شرمندہ ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جوش میں آتی ہے، اس کی بخشش جوش میں آتی ہے، اور وہ اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور اسے پاکیزگی اور نیکی کی قوت عطا فرماتا ہے۔ اور جب انسان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکیزگی اور نیکی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے، ہر قسم کی کمزوری اور سستی سے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ تقویٰ پر چلنے والا بن جاتا ہے اور گناہوں سے بچایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی رضا حاصل کرنے والا ایسا انسان بن جاتا ہے کہ پھر اس سے ایسی غلطیاں سرزد ہی نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یاد رکھو کہ اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی
سے محنت کرنی پڑتی ہے، عارضی محنت نہیں، مستقل محنت کی ضرورت ہے، اور پھر یہ نیکیاں اور دعاؤں کی قبولیت کے نظارے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنے راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے، فرمایا یہ تو وعدہ ہے، اور ادھر یہ دعا بھی سکھا دی ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بے الہا دعا کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اندھا اٹھایا جاوے۔ بس اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ دعا بھی ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بار بار پڑھنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ قادیان کا کسی نے ایک واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ کسی بزرگ کی کیسی حالت ہوتی تھی نماز پڑھتے ہوئے۔ وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ والسلام کے ایک صحابی ایک مسجد مبارک کے کونے میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، بڑی خشیت طاری تھی، رکت طاری تھی، اور بڑی دیر تک کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ کہتے ہیں مجھے تجسس پیدا ہوا، جا کے دیکھوں، کیونکہ ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بار بار اہدنا الصراط المستقیم اور اہدنا الصراط المستقیم کو دہراتے چلے جا رہے تھے، اور رکت طاری ہوئی تھی۔ تو یہ وہ دعا ہے جو انسان کو اپنی ہدایت کے لیے بہت پڑھنی چاہیے۔ پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق کے دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کی تلاش کرتے ہیں وہ ان پر ہدایت اور معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہو کر سے یہ مراد ہے کہ محض اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر خدا جوئی اپنا مقصد رکھ کر لیکن یہ مجاہدہ کرتے ہیں، صرف کہ خدا کو ہم نے پانا ہے، وہ خاص مقصد دنیا داری کا مقصد نہیں ہوتا، اصل چیز خدا کا مقصد ہے، اخلاص کے ساتھ خدا کو پانا مقصد ہے۔ لیکن فرمایا کہ لیکن اگر کوئی استہزاء اور ٹھٹھے کے طریق پر آزمائش کرتا ہے وہ بدنصیب اور محروم رہ جاتا ہے۔ فرمایا پس اسی پاک اصول کی بنا پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور دعا کرتے رہو تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ بے نیاز بھی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس قدر کاروبار دنیا کے ہیں سب میں اول انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی دنیا کے کاروبار ہیں پہلے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی دیکھ لو تم، یہی مثال ہے دنیا میں۔ جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی راہ میں بھی وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بس کوشش کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدہ ہی کامیابیوں کی راہ ہے۔ اور جب ہم دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کی انتہا تک پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کو پانے کے راستوں کے لیے انتہائی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا سا ہم نے منہ سے کہا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مل جائے گا، یہ ہماری دعائیں قبول کر لے گا؟ بس
یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ پہلے اپنے جائزے لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے تن آسانی ہو اور دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کے اصول کو سامنے رکھا جائے۔ یہ اصول پھر ہر جگہ چلے گا۔ حضرت مسیح موعود ایک اور جگہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کر رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دانہ تخم ریزی کا بدوں کوشش اور آبپاشی کے بے برکت رہتا بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر، تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا اور بغیر امداد الہی کی تبدیلی ناممکن ہے۔ بس یہ قانونی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ جس طرح دانہ ڈال کے ایک ذمہ دار بیٹھا نہیں رہتا، اسی طرح یہاں بھی انسان کو صرف یہ لے کہ میں ایمان لے آیا، میں نے مان لیا، بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کوشش کرنی ہوگی، نگہداشت کرنی ہوگی اپنے ایمان کے پودوں کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں تک بس چلے وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے۔ پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچے گی تو وہ خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھ لے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میں فرمایا کہ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق کوشش کا اس کے ذمہ ہے اسے بجا لائے، یہ نہ کرے کہ اگر پانی 20 ہاتھ نیچے کھودنے سے نکلتا ہے تو وہ صرف 2 ہاتھ کھود کر ہمت ہار دے۔ 20 فٹ یا 30 فٹ کھودنے سے پانی نکلتا ہے تو 2-4 فٹ کھود کے بیٹھ جائے کہ پانی نہیں نکلا۔ فرمایا کہ ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ ہے کہ ہمت نہ ہارے۔ پھر اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دعا اور تزکیہ نفس سے کام لے گا، سب وعدے قرآن شریف کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے۔ جو ہمت کے ساتھ جو پورے طور پر دعا اور تزکیہ نفس سے کام لے گا، قرآن شریف کے سب وعدے پورے ہو کر رہیں گے اس کے ساتھ۔ ہاں جو خلاف کرے گا وہ محروم رہے گا، کیونکہ اس کی ذات کو یور ہے، اس نے اپنی طرف آنے کی راہ ضرور رکھی ہے لیکن اس کے دروازے تنگ بنائے ہیں۔ پہنچتا وہی ہے، 2 تلخیوں کا شربت پی لے ہوئے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ لوگ دنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ دنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کانٹے کی بھی درد برداشت کرنا پسند نہیں کرتے جب تک اس کی طرف سے صدق اور صبر اور وفاداری کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ جب یعنی بندے کی طرف سے صدق اور صبر اور وفاداری کے آثار ظاہر نہ ہوں تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کے آثار نہیں ظاہر ہوتے۔ فرمایا کہ تو ادھر سے رحمت کے آثار کیسے ظاہر ہوں گے پھر؟ بس یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں پھر وہی بات کہ ہم نے بہت دعا کی اور قبول نہیں ہوئی۔ گویا وہ خدا تعالیٰ کو پابند کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے بھی خدا تعالیٰ کے پاس اپنی مرضی سے، اور جب ضرورت ہوگی اس وقت آئیں گے، اور خدا تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارا پابند ہے کہ ہم جو کہیں اور جیسا چاہیں وہ ہماری دعا قبول بھی کر لیں۔ لیکن یہ بات تو وہ دنیا کے قانون اور تعلقات میں بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔
پھر خدا تعالیٰ کے معاملے میں یہ توقع کیوں ہے کہ جو جس طرح ہم چاہیں وہ ہو جائے اور بغیر محنت کے ہو جائے؟ بس یہاں یہی فرمایا کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آؤ تو پھر دیکھو اس کے پیار کے نظارے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیر انہار کے، نہروں کے بغیر، پانی کے بغیر کوئی باغ ہو۔ جو درخت لگایا جاتا ہے اگر مالک اس کی آبپاشی کی طرف توجہ نہ کرے تو ایک دن خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کا حال ہے۔ والذین جاہدوا فینا، یعنی تم ہلکے ہلکے کام پر نہ رہو بلکہ اسراء میں بڑے بڑے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ نفس کو بیل سے مشابہت دی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِی، کہ مجھے پکارنے والے مجھ پر ایمان لائیں، تو ایمان یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے باغ کی پرورش اور نگہداشت کرنے کا اپنے بندوں کو فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں بھی پودوں کو بھی ہم اگر باقاعدگی سے نہ دیکھیں، ان کا خیال نہ رکھیں، وہ سوکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایمان کے باغ کو کس طرح بغیر نگہداشت کے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر ایک اور زاویے سے حضرت مسیح علیہ السلام اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے راہ کے مجاہد پاویں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پاویں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیغمبر کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا ہوگا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں، بلکہ جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ سو متقی کی نشانی استقامت ہے۔ بس ہم نے جب اپنے عہد بیعت میں یہ عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، تو پھر اس عہد پر قائم رہنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے جس کو ہم نے مقدم رکھنا ہے، اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے قائم بھی رہنا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ میں جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس امر کی گرہ کشائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے موافق کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھا دیتے ہیں، خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔ اور اگر خود دل ظلمت قضا اور زبان دعا سے بوجھل ہو اور اعتقاد شرک و بدعت سے ملوث ہو، اعتقاد شرک اور بدعت سے ملوث ہو، تو وہ دعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائج حسنہ مرتب ہوں۔ بس ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہوں کی تلاش کر رہے ہیں، اور کیا ہمارے دل غیر اللہ سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ پھر توبہ استغفار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار وصول اللہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پوری کوشش سے اس کی راہ میں لگے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے بخل نہیں۔ فرمایا کہ بموجب تعلیم قرآن شریف ہمیں یہ امر یوں معلوم ہوتا ہے
کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم، رحم، لطف اور مہربانیوں کی صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرما کر اپنے فیض کو صحیح اور مجاہدے میں منحصر فرماتا ہے۔ نیز اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے۔ صحابہ کی زندگی میں غور کر کے دیکھو، بھلا انہوں نے محض معمولی نمازوں سے ہی وہ مدارج حاصل کر لیے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے حصول کے واسطے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، اور بھیڑ بکریوں کی طرح خدا کی راہ میں قربان ہو گئے، جب جا کر کہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا تھا۔ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پھونک مار کر ان کو وہ درجات دلا دیے جائیں اور عرش تک ان کی رسائی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے بے شک، لیکن ساتھ ہی اس نے کامل الایمان بننے والے لوگوں کے لیے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقام اونچے کرتا چلا جاتا ہے۔ قبولیت دعا کے بھی وہ نظارے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے بھی پہلے سے بڑھ کر نظارے دیکھتے ہیں جو صحابہ نے دیکھے، اور خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسے ڈوبے وہ لوگ جس کی مثال نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے بھی گئے تو پھر وہ جنتوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری پانے والے ہی بن گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ میں ہو کر خدا کے پانے کے واسطے تڑپ اور گزارش سے کوشش کرتے ہیں، ان کی محنت اور کوشش ضائع نہیں جاتی، اور ضرور ان کی راہبری اور ہدایت کی جاتی ہے۔ جو کوئی صدق اور خلوص نیت سے خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے، خدا اس کی طرف رہنمائی کے واسطے بڑھتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ تدبر کرے اور حق طلبی کی سچی تڑپ اور پیاس اپنے اندر پیدا کرے، معلومات کے وسیع کرنے کی جو سبیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ان پر کاربند ہو۔ خدا بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس شخص سے جو خدا سے لاپرواہی کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے صحیح کرو، کوشش کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ۔ جس طرح بیمار طبیب کے پاس جاتا، دوائی کھاتا، مسل لیتا، خون نکلواتا، ٹکور کرواتا اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے، اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرو، صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدے کے جس قدر طریق ہیں خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجا لاؤ۔ بس یہ وہ طریق ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے پانے کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دعاؤں کی طرف توجہ بھی دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کو اس قدر کبھی خیال کرے کہ اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرے۔ اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو، بلکہ یہاں سے یہ تو زندگی عارضی اور گندی زندگی سمجھو، دنیا داری جو ہے، اور دعا سے کام لے، کیونکہ جب وہ حق تدبیر ادا کرتا ہے اور پھر سچی دعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے، کیونکہ دعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے جو جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اس کو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔ فرمایا بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا یہی نہیں کہ معمولی طور پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ میں سے کہہ دیا۔ اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دعا نری ایک منتر کی طرح ہوتی ہے، نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔
یاد رکھو دعا ایک موت ہے، اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے، اسی طرح پر دعا کے لیے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے دعا کے واسطے پورا اضطراب اور گدازش جب تک نہ ہو بات نہیں بنتی۔ بس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری اور ابتحال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے، اور اس دعا کو اس حد تک پہنچاوے کہ ایک موت کی سی صورت واقعہ ہو جاوے۔ اس وقت دعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جز یہی دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے، تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے لیے متعلق ہوتی ہیں، یعنی انسان کی ضرورتوں کو دوسری دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہیں، اس کے ہوتی ہیں، وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی، وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ انسان اپنی دعا کرے گا گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور راست باز ٹھہر جاوے۔ یعنی اول جو حجاب انسان کے دل پر ہوتے ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے۔ جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے حجابوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو کر ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ اور جب اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا متکفل اور متولی ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو مانگے، اللہ تعالیٰ خود اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک باریک سر ہے جو اس وقت کھلتا ہے، بڑا باریک راز ہے یہ، جو اس وقت کھلتا ہے، یہ راز جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدے کا کام ہے، کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدے کو چاہتی ہے۔ جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جلدی اور شتاب کاری یہاں کام نہیں دیتی۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عنایت فرمائے۔ سائل کا کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کیے جانے پر شکایت کرے اور بدظنی کرے، بلکہ استقلال اور صبر سے مانگتا چلا جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق جوڑنے والا بنا دے، اس کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اس پر کامل ایمان لانے والا بنا دے، قبولیت دعا کے نظارے ہمیں دیکھنے والا بنا دے، اور یہ حالت ہمیشہ قائم رہنے والی ہو۔ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کا خالص عبد بننے کا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے راستے دکھائے جن سے ہم کبھی بھٹکنے والے نہ ہوں، اور ہمیشہ اس کی پیار کی نظر ہم پر پڑی رہے۔ ہم زمانے کے امام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو پا کر کبھی اس سے محروم رہنے والے نہ بنیں، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام جو دیا ہے زمانے کے امام کو ماننے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین اور دشمنوں کی شر سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے دشمنوں کے شر ان پر الٹائے، جماعت کی ترقی کے سامان ہمیشہ پیدا فرماتا رہے۔ بس اس رمضان کو اپنی مقبول دعاؤں کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے حالات کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کو تباہ کاریوں سے بچائے اور ان کو عقل دے کے اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے والے ہوں۔ جمعہ کے بعد میں اس کی MTA کی ایک سائٹ کا بھی اجرا کروں گا، جو MTA انٹرنیشنل نے ویب سائٹ بنائی ہے، موبائل اپلیکیشن بنائی ہے اس کی، جس میں 313 بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق
میرے خطبات جمعہ کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر احباب یہ خطبات جمعہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ بدری صحابہ کے متعلق بنائی گئی پروفائلز پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں تک کسی نے مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہوا ہوگا اس کو بک مارک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر صحابی کے متعلق سوال و جواب کا ایک کوئز موجود ہے۔ ویب سائٹ پر متعلقہ مفید نقشے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناموں اور مشکل الفاظ کا عربی تلفظ بھی سنا جا سکتا ہے۔ اب تک یہ اپلوڈ کی گئی معلومات کے علاوہ آئندہ آنے والی نئی معلومات اور ویڈیوز بھی ہر ہفتے جاری کی جائیں گی۔ اس میں ویب سائٹ کا جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ www.313companions.org۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز کے بعد اس کا اجرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی لوگوں کے لیے فائدے کا موجب بنائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله